کے جو خان صاحب کا ایک نیا انٹرویو آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل ایک وہ پنجرہ نما ایک سیل ہے اس میں رکھا گیا ہے اور یہ ڈیتھ سیل ہے جس میں مجھے رکھا گیا ہے. ملاقاتوں کا معاملہ انہوں نے اٹھایا ہے, قیادِ تنہائی کی بات کی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے واک کرنے کی جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ نہیں ہے, آزادی بڑی مشکل ہے. تو 60 فٹ ایک کا کوریڈور ہے جو ایک حکومتی موقف آتا ہے سامنے, اس پہ کاؤنٹر موقف جو آتا ہے کہ 60 فٹ کا ایک کوریڈور ان کو دیوار توڑ کے جیل کی طرف سے اسپیشلی دیا گیا ہے, جیل حکام کی طرف سے جج صاحب کے کہنے پہ. سیل جو ان کا ہے وہ بھی وہاں پہ جو فیسلٹیز جو بنیادی جو ہوتی ہیں وہ ان کے پاس دستیاب ہیں اور جو اس کی تصاویر بھی آئی تھیں. پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسرسائز کی مشینیں بھی وہاں پہ موجود ہیں, جو سائیکل وغیرہ ان کے پاس, اور 1400 کے قریب لوگ ان سے ملاقات بھی اب تک کر چکے ہیں. تو حکومت کہہ رہی ہے بھائی کیوں اب جان بوجھ کے سے ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, الگ اگر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر, کوئی ناانصافی نہیں کی, ظلم نہیں کیا. میں یہ سوال اتنی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو فارملی ایک پرپوزل دینا چاہوں گا. آپ بڑے چیدہ جرنلسٹ جو ہیں, آپ کا نام ان میں ہے, باقی اور لوگ اگر اکٹھے کریں 2 4 6 8 10 لوگ جائیں اور جا کے آپ خود ایگزامن کریں کہ ان کو کن حالات میں رکھا جا رہا ہے. میرا خیال یہ بہترین طریقہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے, آپ دوستوں کے لیے, کہ وہ یہاں بیٹھ کے بات کر سکیں گے آن دی بیسس آف ایکچولی کیا موجود ہے وہاں, کہاں وہ موجود نہیں ہے. میری اطلاعات بالکل وہ ہیں, میری اطلاعات نہیں, آپ اس کو جا کے چیک کر لیں. میرا خیال ہے یہ چونکہ تصاویر آئی تھی جو سب نے دیکھی تھی, ایک کنٹروورشل سا ایک پوائنٹ بن گیا ہے کہ جی وہ یہ جو فرما رہے ہیں خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 100% سچ پر مبنی ہے وہ. میں پھر ارج کروں گا کہ آپ جائیے دیکھیے, اور اس سے پہلے جانے سے پہلے جیل مینول پڑھ لیجئے گا, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیجئے گا, اور جو ریلیونٹ لاس ہے وہ پڑھ لیجئے گا کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کو اس کے اگینسٹ ملا کیا ہوا ہے, اور اس کی کس طریقے سے تسجیل کی جاتی ہے, کیا طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے, ان کے ساتھ جو رویے ہیں وہ کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ for once and all ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا کہ جی یہاں حقیقت کیا ہے. یہ ایک بہت بہتر میرا خیال ہے کہ ایک پریکٹیکل قدم ہوگا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ حکومت آپ کو اجازت بھی دے گی, کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں, تو حکومت کو آپ کو اجازت. طاہر صاحب تو کہہ رہے تھے پریزیڈنشل سویٹ ہے وہ اڈیالہ جیل کا, پریزیڈنشل سویٹ جا کے خود آپ دیکھ لیجئے نا میرے بھائی. میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں, میں جانے کو تیار ہوں. چلیے, اور میں فارملی کہتے ہیں تو میں لیٹر پر آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں جی کہ یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں حقائق جاننے کے لیے, اس کے بعد بات ہو سکتی ہے. تو پھر یہ غلط بیانی ہو رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے, 100% غلط بیانی کر رہے ہیں اپنے جرائم چھپانے کے لیے. اس ملمہ جو ہے وہ حق کے سچائی کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں. ویسے خان صاحب کو فزیکل تو ظاہر ہے وہ آزادی نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر نکل سکیں, وہ قید تو ہیں, لیکن انہیں آزادی اظہار رائے جو ہے وہ خان صاحب کو دستیاب ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے بھی ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں, ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں جگہ جگہ پہ, دیکھیے بیانات آ رہے ہیں کہ خبریں لگتی ہیں باتیں سے. یہ خان صاحب کا حق ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جائے. انہوں نے حکومت نے ایگزیکٹو نے تو ڈینائی کر دیا تھا, لیکن ہم کورٹ میں گئے تھے اور کورٹ نے کہا تھا کہ جی جو حقوق ہیں ان کے وہ ان کو دیے جائیں, اور اس میں عدالت جس دن لگتی ہے اس دن میڈیا کا وہاں موجود ہونا جو ہے وہ بھی ایک ایسا حق ہے جو کہ خان صاحب کو دیا گیا ہے. اور عدالتی احکامات پہ ملا ہے وہ بھی جی عدالتی احکامات. میں یہ آپ کو بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اس میں ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہے. کافی مہینے تک ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا, میڈیا بین تھا. آج بھی بائی دا وے آج بھی اگر جائیں نا تو میڈیا کو ابھی بھی 1-2 بندے اندر جانے دیتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہ بالکل نہیں جانے دیتے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر کسی کیسے آ جاتے ہیں خان صاحب کے جیل کے اندر سے؟ اس انٹرویو میں دیکھیں کرسٹینا لیمب از اے ویری ریناؤنڈ جرنلسٹ. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ وہ تمام باتیں کمپائل کی گئی ہیں جو کہ خان صاحب مختلف اوقات میں, جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے, جو جرنلسٹوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے جب بھی مقدمہ ہوتا ہے تو اس میں وہ جرنلسٹوں کے ساتھ یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں. تو وہ اگر اس کو کمپائل کر کے اور اس کو ایک انٹرویو کی شکل میں یا ایک آرٹیکل کی شکل میں شائع کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی, میں نے تو پڑھا ہے, میں نے کوئی نئی بات اس میں نہیں دیکھی ہے جو کہ خان صاحب نے پہلے بیان نہ کی ہو. صحیح ہے. نہیں وہ تو ایک طریقہ کی ہوتی ہے کہ وہ جیل میں بھی ہے لیکن ان کے انٹرویوز بھی ہیں وہ بڑی بڑے جریدوں کے اندر چھپ رہے ہیں.
اس لیے میرے بھائی کہ جو لوگ انٹرنیشنلی انٹرسٹڈ ہیں اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو چیزیں خبریں نکل رہی ہیں اس کے بارے میں تشویش ہے. اور میں آپ کو نام گنوا دوں کہ کن کن اداروں نے کہاں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس لیے لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ چھاپیں، اور یہ فریکوینسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس انٹرسٹ کی. وہ بشرا بی بی کا ایک بیان آیا ہے کل سامنے، جس میں انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کے حوالے سے کافی انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا. وہ کہتی ہیں کہ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے بلا وجہ، یہ تو خان صاحب کو ذرا ریلیف نہیں دلوا سکے جیلوں کے اندر بھی. بشرا بی بی کا جی ان کا عدم اعتماد ہے یہ لیگل ٹیم کے اوپر. بشرا بی بی کا بیان ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہے. وہ بے جا ان کو قید رکھا گیا ہے، انہوں نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، اور ان کو صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے، اور لازمی بات ہے کہ وہ خود بھی اس ٹارچر سے گزر رہی ہیں. جیل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جی بالکل سینیٹر علی ظفر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا ہے، تو اس کو ہم پارٹی لیول کے اوپر ٹیک اپ کیا ہے. ہم علی ظفر صاحب سے بھی بات کریں گے، اور اگر کوئی جو بھی کوئی سٹیپس لینے پڑے باضابطہ وضاحت ان سے مانگی جائے گی کیوں آپ ریلیف نہیں دلوا سکتے اب تک خان صاحب کو. اس اسٹیج کے اوپر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس میں پروسیڈ کرنا ہے. لیکن انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں کہ مین ہینڈل کیا گیا ہے اور سب کچھ ہے، وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. خان صاحب کو اٹک کے زمانے کی بات ہے، جبکہ ان کے بالوں میں کیڑے چھوڑے ہوئے تھے کمرے میں، اور ان کے بالوں میں کیڑے ہوتے تھے، وہ نکالے جاتے تھے. تو یہ خان صاحب کو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست فاشزم کر رہی ہے، وہاں پھر آپ دنیا کا سب سے قابل وکیل بھی لے آئے، وہ کیا کرے گا؟ آپ جب وکیل کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا وکیل جو ہے وہ خان کے میجر جو کیسز ہیں وہ سینیٹر علی ظفر صاحب ہینڈل نہیں کر رہے ہیں، وہ باقی وکلاء ہیں جو کہ ہینڈل کر رہے ہیں. سو اس وقت کوئی میجر کیس ان کے پاس نہیں ہے. پھر ان پہ جو ہے یہ پھر وہ ہم نے جیسے کہ میں نے عرض کیا وجہ سے تھا کہ پارٹی اس کو ٹیک اپ کرے گی، اور دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کیسے فردر پروسیڈ کرنا ہے، کس طریقے سے اس شکایت کا ازالہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے. باقی یہ جو مولانا فضل الرحمان کے کل کے بیان سے کنٹروورسی بنی، الدو فوری طور پہ اس کے بعد ہی اسد کیسر صاحب کی طرف سے بھی ان سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا کے پی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے کا یا کے پی کی گورنمنٹ چھوڑنے کا. کیا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس کا مطلب ہے کہ انسسٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو اس طرف جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے کہ آپ کریں ایسا، آپ استعفے دیں اور نکلیں سسٹم میں سے باہر دوبارہ، ایسی کوئی چیز ہے؟ اول تو یہ کہ اس بیان میں صداقت نہیں ہے، جو کہ اسد صاحب نے کہہ دیا. رات کو میرے ساتھ بھی کوئی 5-6 لوگوں نے بات کی تھی، تو میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ ملاقات ہوئی تھی صرف اسد کیسر صاحب کی. وہ ٹیم ہماری نے ملاقات ابھی نہیں کی ہے، تو انہی سے میں نے پہلے پتہ کیا تھا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی ہے وہ میں نے کمیونیکیٹ کر دی تھی. جو مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری سیشنز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس میں مختلف جو آپشنز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. مولانا آپ کو اس کا یعنی کہ لگ یہ رہا ہے اس ساری ڈسکشن سے، آلدو آپ نے ڈینائی تو کیا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی ہم نے ایگری نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب ہے مولانا صاحب پریشرائز کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یار دیں اسمبلیوں سے استعفے، نکلیں باہر اور پھر ایک ہی مطلب. دیکھیے مذاکرات میں کوئی پریشر نہیں ہوتا، مذاکرات میں اوپینینز ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے آتے ہیں. ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے، ان کا سٹانس کوئی اور ہو سکتا ہے، اور بالکل تھے شروع میں جب ہم نے شروع کیا تو بہت سارے ہمارے تضادات تھے، وہ آہستہ سکڑ کے اب کم رہ گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے کہ آئندہ 1-2 سیشنز میں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نو وے، کوئی استعفیٰ، کوئی کسی قسم کا آپشن کسی صورت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جائے گا. ہم پارلیمنٹ کے اندر اپنا مقام چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں، کے پی کی حکومت بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، وہاں بھی ہم رہنا چاہتے ہیں. پچھلی غلطی سے سیکھ چکے ہیں ہم پارلیمنٹ سے ہم اگر ایک ملک میں آئین اور قانون کی حکومت ہو تو اس وقت جو آپشنز ہوتے ہیں انسان کے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ یہاں نہ آئین ہے نہ قانون ہے تو اس وقت پھر آپشنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہم اپنی پوزیشن کو بالکل ویکیٹ نہیں کریں گے، اور حکومت چھوڑنا بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بے مقصد سی بات ہے، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے.